السلام علیکم ناظرین، میں مولوی رحیم خان قادری مبلغ اسلام پھر ایک مرتبہ آپ تمام حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں ایک اہم مدعے پر آپ سے بات کرنے اور اس کا ٹھوس حل بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دنیا میں دین یا دھرم کی باغ ڈور جب تک رشی منی، سچے سادھو سنت یعنی نیک لوگوں کے ہاتھوں میں رہی، انہوں نے ہمیشہ دھرم گیان سے لوگوں میں پاپ کو ختم کرنے اور ظالم کو ظلم کرنے سے روکنے کا کام کیا، اور دیش میں الگ الگ سماج کے لوگوں کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کرنے والے راکشسوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس طرح وہ دھرتی پر دھرم گیان سے امن و شانتی قائم کرتے رہے۔ مگر جو ہی دھرم کی باغ ڈور راون اور شکونی ماما جیسے راجکارن لوگوں کے ہاتھوں میں آئی تو انہوں نے ہمیشہ ظلم اور اتیاچار کو بڑھاوا دیا اور دھرم کے نام پر الگ الگ سماج کے درمیان پھوٹ اور نفرت کو اس قدر بڑھایا کہ لوگ آپس میں دھرم کے نام پر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگے۔ مگر یاد رکھو، وہ سارے انسانوں کا حقیقی پرماتما ایشور اللہ، جس نے ساری سرشٹی کو جنم دیا اور مانو سماج کو دھرتی پر جینے کا موقع دیا، وہ مانو سماج میں پیدا ہونے والی ہر شاریرک اور آدھیاتمک بیماری یعنی جسمانی اور روحانی بیماری کا علاج بھی جانتا ہے۔ آج بھارت دیش میں ہندو اور مسلمان کے نام سے دو بڑے سماج کے لوگ رہتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ نفرت اور پھوٹ پیدا کرنے والوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا رکھی ہیں کہ وہ ہر حال میں ہندو اور مسلمانوں کو ایک ہونے نہیں دیں گے۔ مگر یاد رکھو، ایشور پرماتما اللہ کی اچھا ہی پوری ہوتی ہے۔ وہ ایشور پرماتما اللہ جو سارے مانو سماج کو جس طرح ماں اپنی سنتان کو چاہتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر وہ مانو سماج سے پریم کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی مانو سماج کو اس طرح لڑنے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ ایشور پرماتما اللہ ان دونوں سماج کے درمیان بھڑکائی جانے والی نفرت کی آگ بجھانے کے لیے امرت یا ایسا پانی اتارے گا جس سے ان دونوں کے درمیان نفرت کی آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر یہ دونوں سماج ایک ہو جائیں گے، اور ایسا کرنے سے ایشور پرماتما اللہ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ آج بھی ہندوستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان پائی جانے والی نفرت اور پھوٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ان دونوں سماج کو ایک کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو ایشور پرماتما اللہ کا وردان کہیں تو کم نہ ہوگا۔ میری مراد کتاب جامع البحرین یعنی سنگم ناتھ ہے، جو حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی ہے۔ چونکہ یہ اسی بنیادی مقصد کے لیے لکھی گئی ہے کہ ہندو اور مسلمان دھرم کی بنیادی اصولوں پر ایک ہو جائیں، لہٰذا اس کتاب میں ہندوازم اور اسلام کے بنیادی سدھانتوں کو یعنی بنیادی اصولوں کو تطبیق دے کر مضامین لکھے گئے ہیں۔ اس کتاب کے اختتام تک آپ یہ بات یقینی طور پر جان جائیں گے کہ اسلام کی عربی اصطلاحوں یعنی ٹرمینالوجیز اور ہندوازم کے سنسکرت اصطلاحوں کے معنوں پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ان کے معنوں میں کوئی بھی فرق نہیں، صرف زبان یا لینگویج کا فرق ہے۔ اس کتاب کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں ایک کرنے والا وجود بھی صرف ایک ہی ہے، پورے دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے، جس کو ہندو سماج کے لوگ جگت گرو، انتم رشی، کلکی اوتار، نراشمس، اور مسلمان سرور عالم خاتم النبین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میں مزید آپ لوگوں کا وقت نہ لیتے ہوئے اس کتاب کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتاب جامع البحرین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مصنف حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈنگ: دیباچہ۔ ہندوستان جنت نشان، جہاں سے حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی، اور جس میں اسلام پھیلانے کی آرزو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کی، اور اس آرزو کو پورا کرنے کے ارادے سے
جہاں ہزارہ اولیاء اللہ کا ظہور ہوا، جہاں کی مخلوق سری رام جی اور سری کرشن جی جیسے بلند پائے کے اوتاروں کی تعلیم کی برکت سے سلیم الطبع، بردبار اور تصوف کی دلدادہ ہے۔ ایسی صورت میں یہاں کے باشندے جب تک نقطۂ وحدت میں ضم نہ ہو جائیں تب تک آپس کے اتحاد کے لیے بے قرار رہیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ورود کے زمانے سے اب تک خواہ سیاسی نقطہ نگاہ سے ہو یا دور اندیش مخلص علماء باطن کی تبلیغی نقطہ نگاہ سے ہو، مسلسل یہ کوشش جاری ہے کہ کسی حیثیت سے ہندو مسلمان ایک کر دیے جائیں۔ اسی ہندو مسلم اتحاد کے قیام کے ارادے سے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سینکڑوں اولیاء اللہ یہاں تشریف لائے۔ اسی ہندو مسلم اتحاد قائم کرنے کے لیے بابر اعلان کرتا ہے کہ گائے ہندو قوم کی مقدس چیز ہے، اس کی قربانی کو میں پسند نہیں کرتا۔ اسی ہندو مسلم اتحاد کو قائم کرنے کے لیے اکبر نے دین الہی کی تدوین کی۔ اس دین کو سرکاری تائید حاصل رہنے کی وجہ سے آنن فانن یہ دین تمام ہندوستان میں پھیل گیا۔ ادوید مذہب یعنی وہمی وحدت الوجودی مسئلہ، جس کو ہم اوست کہتے ہیں، بلا تعین شخصیت پیش کیا جانے لگا۔ شریعت شکن میں تو میں والا وحدت الوجودی مسئلہ عام ہو گیا۔ اس کے اثر سے یہ ہوا کہ وہ وجود جو اپنے اندر وحدت قائم کرنے کی طاقت رکھتا تھا گم ہو گیا۔ وہمی واجب الوجود اللہ اور اکبر بادشاہ کی شخصیت منوائی جانے لگی۔ رام اور رحیم ایک مانے جانے لگے۔ شیوا اور خدا میں کوئی فرق نہ رہا۔ ہم اوست کے نظریے سے مذہبی تعصب دور کیا گیا۔ ہندو مسلم اتحاد والا راج پرامن طریقے سے چلنے لگا، حتیٰ کہ ہندو مسلمانوں میں بیٹا بیٹی کا لین دین شروع ہو گیا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ جودا بائی کے بیٹے سلیم کے سر پر شہنشاہی کا تاج آ گیا۔ گویا راجپوتوں کے گھر دوبارہ پرتھوی راج گھس گیا۔ اس ذریعے سے ہندو مسلم کا رشتہ اتحاد اور مضبوط ہو گیا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی روح مقدس اپنی ذات سے کام کرے۔ اس نے یہ صورت اختیار کی کہ انسان کا دل ہلا دینے والے واقعات کربلا ہندوستان میں عام طور پر سنے جانے لگے۔ اس میں دست حسین علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ دربار سلیمی، جس میں نور جہاں جیسی نرم قلب والی عورت کو اختیارات سپرد ہو چکے تھے، اس نے ہندو مسلم اتحاد کو محرم کے رسومات کے رنگ میں مضبوط کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگایا۔ چونکہ واقعات کربلا انتہائی ایثار اور قربانی کے حامل تھے اور وہ فلسفہ صبر کی کامل تفسیر اپنے اندر رکھتے تھے، اس وجہ سے ہر مذہب و ملت والے کا دل قدرتاً ان واقعات کے سننے سے ہل جاتا تھا۔ اس میں سب سے بڑی ظاہرہ ملاپ کے لیے خوبی یہ تھی کہ واقعات کربلا میں کوئی پہلو کسی مذہب کی طرفداری کا نہیں ہے۔ نتیجتاً یہ واقعات کربلا ہر دل عزیز ہونے کے قابل تھے۔ ہندوستان کی بت پرست قوموں کے لیے تبرکات کی اہمیت اور علم کے اطراف دھوم دھام مودتا فی الحیات دنیا کے لیے بڑے کام کی بات نظر آئی۔ بجلی کی طرح یہ رسم محرم ہندوستان میں عام ہو گیا۔ سرکاری تحریک سے ہر گاؤں میں عاشور خانے قائم کیے گئے۔ رسومات کے کارپرداز لوگوں کو انعامات اور جاگیرات عطا کیے گئے۔ چند دن کے اندر پورے ہندوستان میں برہمن ہو یا شودر، دھیڑ ہو یا چمار، جینی ہو یا پارسی، غرض ہر فرقے کے ہندو اور ہر فرقے کے مسلمان اس تحریک کے دلدادہ ہو گئے۔ اس ہندو مسلم اتحاد
جس میں حضرت امام علیہ السلام کی قدسی طاقت کام کرتی ہوئی سرکار کے نظریے کی غرض کو پورا کر رہی تھی۔ سرکار نے اس کو نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر مقامی عہدیداروں کے نام احکام جاری کر دیے کہ سرکاری طور پر ان تبرکات کی تعظیم کی جائے۔ چونکہ اس رسم میں مادہ پرستی کا عنصر غالب تھا، رفتہ رفتہ محرم عام طور پر ہندوؤں کا ہو گیا۔ جدھر دیکھے ادھر علم استادہ کرنے والے اور اس کو اٹھانے والے، اس کے اخراجات برداشت کرنے والے ہندو نظر آنے لگے۔ غرض محرم کے اکثر کاروبار کو ہندوؤں نے اپنے ذمے لے لیے، صرف فاتحہ کی حد تک کسی مسلمان کو بٹھایا جانے لگا۔ غرض حضرت امام حسین علیہ السلام کے تصرفات نے ہندو مسلم اتحاد کی ڈوری اس قدر مضبوط کر دی کہ ہندوؤں کے گھروں میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا غم و علم گھس گیا، اور واقعات کربلا کا ہر رسم ان کا ہو گیا۔ چونکہ اس سانحہ غمکدہ میں جذبے اور جلال نے اعلیٰ وجہ الکمال جگہ لی تھی، لہٰذا ہندوؤں کی دسہرے والی ہتھیاری نمائش نے اور مسلمانوں کے جہاد نے اس علم کے سواری کے وقت میدان گرم کر کے رونق بڑھا دی۔ وہ یہ کہ محرم کے 10 دن ایسا نظر آنے لگے کہ ہندو اور مسلمان گویا فی سبیل اللہ مارنے اور مرنے کے لیے متحد ہو گئے ہیں۔ ہر ہندو اور ہر مسلمان تلوار لیا ہے، دیوانہ وار کود رہا ہے، ہر ایک کے منہ سے شاہ حسین یا علی دلہا نکل رہا ہے۔ شاہ حسین سے مطلب بادشاہ حسین رضی اللہ عنہ، کربلا کے مالک، اور یا حسین سے مطلب عباس علمدار رضی اللہ عنہ، اور یا علی سے مطلب علی اکبر رضی اللہ عنہ۔ دلہا سے مطلب امام قاسم دلہا رضی اللہ عنہ۔ غرض چند سال کے اندر واقعات کربلا کے جذبات نے ہندو اور مسلمانوں کو اس قدر دیوانہ کر دیا کہ محسوس غیر محسوس طور پر ہر عالم اور جاہل، ہر بچہ اور بوڑھا عشق حسین میں مست نظر آنے لگے۔ غرض محرم کی رسم نے باشندگان ہند کو اس قدر مضبوط طریقے سے مسخر کر لیا کہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں اور چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں ہندو مسلمان اپنا رنگ بدلے ہوئے نظر آنے لگے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مخلوق غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی ہستی مٹا دینا چاہتی ہے، نئی دنیا قائم کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ نہ ان کو کسی حکومت کی پرواہ ہے، اور نہ کسی ذات پات کی لاج، اور نہ خانہ داری کی فکر ہے، اور نہ خانہ بربادی کا ڈر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی روحانی طاقت نے ان کو اس قدر مضبوط پکڑا ہے کہ آپ علیہ السلام کے غم میں عقیدتاً یہ لوگ مختلف سونگ چڑھائے ہوئے ہیں۔ ان کا اعتقاد اور ایقان حتیٰ کہ ایمان ہے کہ ان سونگوں کے اختیار کرنے سے ان کے سال بھر کے سب گناہ معاف ہو گئے، اور سال آئندہ کے لیے ہر بلا سے بچ گئے۔ جب ایک عارف بندہ اس انسانی قدرت سے باہر والی تحریک پر غور کرتا ہے اور خرق عادت کے طور پر ادائی رسومات میں عجیب عجیب حوادثات دیکھتا ہے، وہ یہ کہ ایک طرف علموں کے کشف و کرامات ظاہر ہیں، اور ایک طرف علمبرداروں کے حال کا بے حال ہو رہا ہے۔ وہ بے خودی میں جو کہتے ہیں وہ انسان کی عقل کی رسائی سے دور ہے، وہ بے خودی میں جو کام کرتے ہیں عقل انسان حیران ہے۔ اور وہ عارف بندہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ محرم جو ہندوستان میں منایا جا رہا ہے، نہ وہ عربستان میں ہے، اور نہ ایران میں، اور وہ نہ مصر میں ہے، اور نہ ترکستان میں، اور وہ نہ جاوا جاپان میں ہے، اور نہ جزائر مغرب کے کسی مقام میں، اور نہ یورپ میں، نہ امریکہ میں، نہ افریقہ میں، نہ آسٹریلیا میں۔ وہ کیا بات ہے کہ صرف ہندوستان محرم کے نشے میں چور ہے۔ بعد ایک زمانے کی فکر کے اس فقیر پر یہ راز کھلا کہ چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہندوستان میں تبلیغ کی آرزو کی تھی،
آپ کی روحانی تڑپ یہاں کے باشندوں کو آپ علیہ السلام کے عشق میں اس طرح دیوانہ کر رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یزید پلید زانی بدکار کو ابو سفیان کے خاندان کے پرستار، جن کو ایمان سے کوئی تعلق نہیں تھا، محض دنیا طلبی کی غرض سے خلیفہ بنا رہے ہیں، متقی پرہیزگار جو قلیل تعداد میں رہ گئے تھے، ان کی کوئی بات نہیں سن رہا ہے، ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ اس وقت آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے خلافت سے کوئی تعلق نہیں، یہ نام نہاد خلافت تم کو مبارک، مجھے چھوڑ دو، میں ہندوستان کو تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں، یہ ملک تبلیغ کا محتاج ہے، اور یہ وہ ملک ہے جہاں سے میرے نانا کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہندوستان مجھ میں ہے اور میں ہندوستان میں ہوں۔ ظالموں نے حضرت امام علیہ السلام کے اس ارادے کو بدنیتی پر محمول کر کے بہزار ظلم و ستم آپ علیہ السلام کو کربلا میں گھیر کر شہید کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی مرضی ہندوستان کو مسلمان کرنے کی ہو چکی تھی، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے اصول کی بنا پر آپ کی مرضی اور اللہ کی مرضی ایک ہو چکی تھی۔ بعدہ روح مبارک جسم اطہر کو کربلائے معلیٰ میں چھوڑ کر ہندوستان آ گئی تھی، اسی روح کی کشش تھی جو محمد بن قاسم کو یہاں کھینچ لائی، اور وہی روحانی کشش تھی جو اولیاء اللہ کو ہندوستان لائی، اور وہی روحانی کشش تھی جو ہزارہ اولیاء اللہ یہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی روحانی اشارے پر تیمور نے کربلائے معلیٰ کے تبرکات یہاں پہنچائے، یہی روح نے بابر کو ہندو مسلم اتحاد کا خیال دیا، اسی نے اکبر کی تحریک کو ہر دل عزیز بنایا، اسی نے جہانگیر اور نور جہاں کے دل میں محرم کے رسومات کو رونق دینے کا خیال دیا۔ اس طرح حضرت امام علیہ السلام کی روح نے ہندو مسلمانوں کے دل میں مذہبی طور پر محبت پیدا کر دی اور اتحاد کو مضبوط کیا۔ جب ہندوستان میں انگریزی حکومت کا دور شروع ہوا، چونکہ یہ تیسری قوم کی حکومت کی دست اندازی تھی، اس وجہ سے سیاست کا نقطہ نگاہ بدل گیا، جس کے اثرات سے ہندو مسلم اتحاد میں رکھنے پڑنے لگ گئے۔ اس پھوٹ کے دلدادہ جو زمانے سے چند برہمن افراد تھے، وہ اس موقع کی طاق میں تھے۔ انہوں نے منظم طریقے سے ہندو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا کام شروع کر دیا۔ آخر ایک وقت آیا کہ وہ قوم آریہ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ انہوں نے اس اتحاد کو پاش پاش کر دینے کے لیے ایک کوہرام مچا دیا، اور انہوں نے ہندوؤں کو گھروں میں اور میدانوں میں ہر مکر و قید سے، ہر تفہیم و تلقین سے یہ سمجھانا شروع کیا کہ محرم مسلمانوں کا ہے، ہندوؤں کو اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ مسلمان بادشاہوں کی عیاری تھی، تم پر اطمینان سے حکومت کرنے کی یہ چال تھی۔ غرض ان پھوٹ ڈالنے والوں نے ایک حد تک اپنا داؤ چلا لیا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بات کی لاج تھی، آپ علیہ السلام کے ہندو مسلم اتحاد کی آرزو و مرضی کی غیرت تھی، اس طوفان شیطانی کے عین زور کے زمانے میں اس نے ہندو مسلم کی حقیقی اتحاد کا ایسا پہلو اختیار کیا ہے کہ جو آریاؤں کے قبضے قدرت سے باہر ہے۔ اس نے اس اتحاد کی ایسی افطار ڈالی جو ان کے وہم گمان سے دور ہے، ان کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ یہ کرشمہ جبروت محض حضرت امام حسین علیہ السلام کی مرضی کو پورا کرنے کی غرض سے عالم ظہور میں آیا ہے۔ یعنی 1924 عیسوی میں جب آریوں کا فتنہ کمال درجے پر تھا، ہندو اقوام اس فتنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ مسلمانوں سے دور ہونے لگے، اور اس قدر دور ہو گئے کہ نفرت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے الٹا یہ کیا کہ لاکھوں کمزور مسلمانوں کو مرتد کر ڈالا۔ وہ غیور اللہ ایسے زمانے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریت سے ہی ایک انسان کو ہندوؤں کا اوتار بنا کر کھڑا کیا، جس کے انتظار میں تمام ہندو دنیا سینکڑوں برس سے بے قرار تھی۔ وہ اولاد حسین علیہ السلام ہندوؤں کی کتب کی بیان کردہ
56 نشانوں کے ساتھ ان کی کتب کی نشاندہی کردہ 56 جسمانی اور اخلاقی نشانوں کے ساتھ وحدت آشنا ہو کر حقیقی ہندو مسلم اتحاد کے راز کے ساتھ غیر متزلزل ہندو مسلم اتحاد کی بنیادوں کو لیا ہوا بطور حجت کلمہ طیبہ کا اعلان کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ہر مخالف کو مقابل پر بلایا۔ ہندو مسلمانوں میں نام کے لحاظ سے، اعتقادات کے لحاظ سے جو نفرت تھی، اس کو اپنے ذاتی نام صدیق دیندار چند بسویشور سے دور کیا۔ روپ اور کریا کے بھیدوں کو پاش پاش کر دیا۔ اس نے عالم جبروت کی رسی کو اس قدر مضبوط کیا کہ وہ کبھی نہ ٹوٹے۔ سری رام جی اور سری کرشن جی کے سرمایہ ناز تصوف کو اسلامی تصوف کے مطابق کر کے دکھا رہا ہے۔ یہ تطبیق تصوف کے ذریعے والا اتحاد دارا شکو برادر عالمگیر کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ اس نے بھی اس مضمون میں ایک کتاب بنام مجموع البحرین لکھی ہے۔ اس کتاب کا بے نام و نشان ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کام کے قابل نہیں تھی۔ یہ کتاب جو میں نے اسی مذاق میں لکھی ہے، وحدت آشنائی کے ساتھ لکھی ہے۔ دارا شکو کی کتاب سے کہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہندو مسلم اتحاد کا نقطہ وحدت کیا ہے، وہ کس نقطے پر ایک ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کام ادھورا رہ گیا۔ جنگ عظیم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی سوراج کو نقطہ وحدت خیال کر کے ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کی گئی۔ چونکہ انسان کی تخلیق کی غرض روحانی ارتقاء ہے، اس وجہ سے سوراج کے مادہ والا بت ہندو مسلمانوں میں وحدت قائم نہ کر سکا۔ گو بہت سی قربانیاں ہوئیں، وہ سب ضائع گئیں۔ چونکہ انسانوں کی وحدت کی بنیاد عالم جبروت کی وحدت میں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ اقوام ہندو اور مسلمانوں کی وحدت ہندوؤں کے اوتار سے کرنا چاہتا ہے۔ یہ وجود ہندوؤں کی بشارات والا ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وجود زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ ہندوؤں کے پوتی پران سب سچے، اور ان کے ہادی کیا رام جی اور کیا کشن جی، کیا بسویشور، کیا گوتم جی، کیا رودر منی، کیا اکھنڈ منی، سب برحق۔ کیونکہ یہ وجود ان کی پیشن گوئیوں کی بنا پر واقعات کو پیش کرتا ہوا کھڑا ہوا ہے۔ گویا اس نے واقعات مذکورہ اپنے وجود کے ساتھ پیش کر کے ہندوؤں کی کتابوں کی تصدیق کر دی ہے۔ ان کے پرانوں نے صاف لکھ دیا ہے کہ چند بسویشور کا وجود ہندو مسلمانوں میں حقیقی اتحاد قائم کرے گا۔ وہ 101 ذات کو ایک کرے گا۔ وہ ہندوؤں کے کل فرقوں کو اور مسلمانوں کے کل فرقوں کو شیر و شکر کی طرح ملائے گا۔ ہندوستان جنت بن جائے گا۔ یہ مخلوق کو اللہ سے اس قدر قربت ہوگی کہ جب وہ اس کو پکاریں گے تو وہ جواب دے گا۔ لکھا ہے، ہندو ترکرو انداگے نڑیدارو دیندار چن بسورنا برواگ، حوالہ منیشور۔ اے اہل بصیرت، فقیر علا بصیرت کہتا ہے کہ ہندوستان میں شیطانوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بے ایمانوں نے خوب کوسا ہے اور بہت گندہ دہنی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا نے اس فقیر کو ہندو مسلم اتحاد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ در حقیقت یہ تحریک تبلیغ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آخری کوشش ہے۔ اہل دل اور صاحب سمجھ لوگ یہ اعتراف کیے بغیر رہ نہیں سکتے کہ اس تحریک نے ہندوؤں پر بے اندازہ احسان کیا ہے۔ کسی زمانے میں کسی نے ان پر اتنا احسان نہیں کیا تھا۔ اس تحریک نے مسلمانوں کو مذہبی طور پر ہندوؤں کی اندرونی حالات سے مانوس کر دیا اور ہندوؤں کو مسلمانوں کی اندرونی حالات سے مانوس کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندوؤں کے اندرونی حالات سے اس طرح مانوس کیا کہ ہزارہ مسلمانوں کی توجہ ہندوؤں کی پوتی پرانوں کی طرف مبذول کر دی۔ اس تحریک سے پیشتر مسلمان نہ کبھی ہندوؤں کی پوتی پران وید اور گیتاؤں کی وقعت کرتے تھے اور نہ ان کے پاس یہ کتب قابل توجہ تھے۔ اس تحریک کے بعد
सैकड़ों मुसलमान ऐसे नजर आते हैं जिन्होंने वेदों, गीताओं, शास्त्रों, पुराणों के सैकड़ों मंत्र और श्लोकें ज़बानी याद कर ली हैं। इस तहरीक का तुफैल है कि हिंदुओं का घटचक्र मुसलमानों के घरों में नज़र आ रहा है। इस तहरीक ने मुसलमानों को यकीन दिलाया कि हिंदुओं के मज़हब में भी नूर है। बेशत हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशतर इनमें भी अंबिया, औलिया, गौस, खुतुब हुए हैं और लाखों हिंदू इस बात से खुश हैं कि इनके बुज़ुर्गों की पेशगोइयों के मुताबिक पूरे निशानों के साथ इनका अवतार चंद बसवेश्वर वक्त मुकर्रर पर आ गया। वो मुसलमानों के मुक़द्दस मुक़ामों और मशहूर व मारूफ मस्जिदों के मिंबरों पर खड़ा हुआ वास कर रहा है। वो हमारा ही अवतार है जिसके हाथ पर हज़ारा मुसलमान बैत कर रहे हैं। इन बैत कुनिंदगान में कई उलमा व मशाइखिन भी हैं। हमारा अवतार वो जिस तरह हिंदू मज़हब के हक़ाइक़ व दक़ाइक़ से वाकिफ़ है, वो इसी तरह इस्लाम के मारिफ से भी वाकिफ़ है। मज़दा हो ऐ मुसलमानों, जिन उसूलों पर क़र्न उला में इस्लाम फैला, बस उन्हीं उसूलों पर अब भी इस्लाम फैल रहा है। वो रूहानियत ये थी कि गैर कौमों का मौदा इंसान आ जाए, इनकी कुतुब और हादियों की तस्दीक करता हुआ इनको इस्लाम में दाखिल करे। यही हकीकी हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद है। वो वहदत क़ायम करने वाला वजूद जामिउल बहरैन है, जिसको बतौर बशारत हिंदुओं ने संगमनाद कहा, यानी दरियाओं का मिलाने वाला सरदार। वो ज़ात बाबरकत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तमाम बनीन इंसान का नुक्ते वहदत ये एक ही है। यह आलम जबरूत की वहदत है। इस वहदत के क़ायम होने के बाद कोई ताकत हिंदू मुसलमानों को जुदा नहीं कर सकती। बाबर ने गाय के ज़रिए से वहदत क़ायम करना चाहा और अकबर ने वहमी अल्लाह के ज़रिए वहदत क़ायम करना चाहा। इसके मद्देनज़र सियासत का इत्मीनान हासिल करना था। मुहर्रम ने एक हद तक वहदत क़ायम की, वो मलकूती वहदत थी। इस वहदत ने यह किया कि हिंदुओं को मुसलमानों से मोहब्बत पैदा करा दी। ये हयात दुनिया के लिए मोहब्बत थी। मुहर्रम ने यह किया कि मुसलमानों के मुतालिक पृथ्वीराज के ज़माने में गलत प्रोपेगेंडा करने वालों ने हिंदुओं के जहन में जो भयानक नक्शा जमाया था, मुहर्रम की मुअद्दा ने इसको दूर कर दिया। महकूम का रिश्ता मजबूत कर दिया। बगावत व सरकशी का सर तोड़ डाला। औलिया, गौस, खुतुब ने हिंदुओं के दिल से मुसलमानों की तरफ से जो रूहानी डर बैठा था, इसको दूर किया। मजहबी रवादारी की इफ्तार डाली। हत्ता कि इस तस्खीर से हिंदुओं ने मुसलमानों को बेटियां दी। हिंदू अक़वाम मुसलमान बुज़ुर्गों के नाम से बरक़ात ढूंढने लगीं, मगर मुसलमान थे कि इस बात पर अड़े हुए थे कि हिंदू काफिर और उनके अवतार काफिर। हिंदू बेदीन, मुशरिक, बुतपरस्त, इनके पास कोई खूबी नहीं, न इनकी कोई आसमानी किताब है न सहीफ़ा। इन बेनूर बुत परस्तों में कोई हादी नहीं आया। राम जी भी काफिर और कृष्ण जी भी काफिर। इनमें न कोई सदाकत है न रूहानियत। इस प्रोपेगेंडे ने मुसलमानों को हिंदुओं के नाम से नफ़रत पैदा कर दी थी। और इसकी दलील ये कि हालांकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तसर्रुफ़ात ने यह किया था कि हिंदू मुसलमान बुज़ुर्गों के नाम रख लेने लगे, मगर कोई मुसलमान ऐसा नज़र नहीं आता कि वो बरज़ा व रग़बत हिंदुओं के किसी अवतार का नाम अपना नाम रख ले। हत्ता कि इस दीनदार तहरीक के पेशतर ये देखा गया कि अगर किसी मुसलमान ने मस्जिद में राम जी या किशन जी या बसवेश्वर का नाम खूबी से ले लिया, फिर तो क्या था, इस पर सब हल्ला बोल देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक दीनदार चंद बसवेश्वर ने हिंदू मुस्लिम मजहबी इत्तिहाद का पहला जीना ये क़ायम किया कि अब आम तौर पर हमारे मुबल्लिग़ बिला रोक टोक हिंदू अवतारों के नाम मस्जिदों में लेते हैं और इनकी तालीम पेश की जाती है। और कोई बसवेश्वर है मिंबर पर वास कर रहा है, कोई हरलैया है, कोई नरसिंह अवतार है, कोई वीरभद्र अवतार है, कोई गड़ंगुड़ू है, कोई पुरात है, कोई नीलकंठ है, कोई नंजुंडेश्वर है,
کوئی یکانتا رامیہ ہے، کوئی مروڑا شنکر دیور ہے۔ غرض ہماری تحریک کی وجہ سے بے حساب ہندو بزرگوں کے نام والے ہیں کہ مسجدوں میں، مسلمان مجلسوں میں جمع ہوئے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ ہماری تحریک کے پیشتر تک ہندو مسلم اتحاد نقش برآب تھا۔ فطرت پکار کے کہتی ہے کہ دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے۔ الفت اور محبت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب دونوں کے دل صاف ہوں، ان دونوں کی طرف سے اتحاد کی آگ برابر لگی ہوئی ہو۔ یہ نقص تھا جو حقیقی طور پر ہندو مسلم اتحاد قائم نہ ہو سکا۔ اللہ ملاپ چاہتا ہے اور شیطان پھوٹ۔ وہ اللہ والے لوگ تھے، اپنے حسب حوصلہ اس نیک کام میں صحیح کی۔ وہاں وحدت کا نقطہ کم قیمت کا تھا، اس وجہ سے اتحاد منہ بتا کر چھپ گیا، گویا وہ اندھیرے کا سانپ تھا یا ریگستان کا سراب تھا۔ بفضل خدا دیندار چند بسویشور والی تحریک کے بارآور ہونے کے بعد افتراق کی صورت نظر نہ آئے گی۔ یہ ہندو مسلم اتحاد کا وہ رشتہ ہے جس کو اللہ اپنے ہاتھ سے جوڑ رہا ہے۔ نہ اس کو آریاؤں کی چال بازی توڑ سکتی ہے اور نہ دجال کا مکر و فریب۔ دنیا اپنے متواتر تجربوں کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہے کہ انسان دین سے ہی متحد ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ قوموں میں جب الگ الگ طور پر آپس میں نا اتفاقی ہوتی تھی، قوم کے لیے ایک رسول یا نبی آتا رہا۔ جب ظہر الفساد فی البر والبحر ہوا، یعنی تمام دنیا کے اقوام میں آپس کا تصادم شروع ہوا، ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے تمام دنیا کا ایک نبی آیا۔ ان نبیوں کا وجود بتاتا ہے کہ بنی نوع انسان میں حقیقی اتحاد مذہبی صورت سے ہی ہوتا ہے۔ دنیا دار اللہ کے اس فعل کو عبث سمجھ کر مادیات سے اتحاد چاہتے ہیں، وہ محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ 1000 سال کے تلخ تجربے نے ثابت کیا کہ کسی مادی صورت سے ہندو مسلم اتحاد ناممکن ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے انسانی دماغ کے کل نسخے ختم ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدیم سنت کے مطابق روحانی نسخے کا علاج تجویز کیا ہے۔ وہ یہ کہ اس نے ہندوؤں کا اوتار مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اس اوتار نے بتایا کہ عالم ناسوت جو ممکن الوجود ہے، بے ثبات ہے۔ اس نقطے پر قوموں کی وحدت قائم نہیں ہو سکتی، اور عالم ملکوت جو ممتنع الوجود ہے، یہ وجود انسان کا مطیع اور فرما بردار ہونے کی وجہ سے اس مقام پر بھی بنی نوع انسان کی وحدت قائم نہیں ہو سکتی۔ عالم جبروت جو عارف الوجود ہے، چونکہ اس عالم میں محض ارواح کی شناخت اور تعارف ہوتا ہے، ہم رنگی اور ہم خیالی بھائی برادری کی محبت ہوتی ہے، شیرازہ بندی کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ اس وجہ سے اس مقام میں بھی وحدت قائم نہیں ہو سکتی۔ عالم لاہوت جو واجب الوجود ہے، یہی وحدت الوجود کا مقام ہے۔ کل افراد ارواح کی واحدیت کی شیرازہ بندی اسی مقام میں ہوتی ہے۔ جو انسان اس وحدت کا آشنا ہے، وہی بنی نوع انسان میں وحدت قائم کر سکتا ہے۔ وہ واجب الوجود والی ذات اللہ کی ذات ہے جو جامع جمی صفات ہے۔ اس ذات کا مظہر وحدت الوجود ہے۔ اس وجود کی نشاندہی سوائے اسلام کے کسی مذہب نے نہیں کی۔ اسی ایک مذہب کو حق حاصل ہے کہ وہ قوموں کی وحدت قائم کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم کا معود مسلمان ہی ہوا کرتا ہے۔ یہی حقیقت ہے کہ بربنائے میثاق ذات وحدت الوجود انبیاء ماسبق کی تصدیق کر کے ان کو مزید ایمان و عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ فلسفہ ہند نے جس قدر وسعت دکھائی ہے، ایسی وسعت نہ یونانی فلسفے نے دکھائی اور نہ موجودہ زمانے کے یورپین فلسفے نے۔ ہندو فلسفے نے اللہ کے 1000 نام بتائے ہیں۔ وہ کل نام صفات ذات واجب الوجود کے ہیں۔ جب فقراء ہند کا تصور ذات کے طرف ہوا، ذات کے نام کا پتہ نہ لگنے کی وجہ سے ہر اوتار کے نام کو ہی ذات کا نام تصور کیا، یا ہر صفت کی الوہیت کی طرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا۔ دنیا کی کسی زبان میں ذات کا نام نہ رہنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نبی یا رسول، رشی یا منی یا اوتار نے ذات کا نام نہیں بتایا۔ اس کا حق ام الالسنہ زبان والے امی نبی کو ہی حاصل تھا، اور اس زبان میں کسی نبی کا مبعوث نہ ہونا خود بتا رہا ہے
کہ اس زبان کا نبی ذات کا مظہر ہونا مقدر تھا۔ فقراء ہند نے اپنی تصوف کی کائنات میں اللہ کو ایشور پکارا۔ جب دیکھا کہ ایشور یعنی بڑا اوپر ایک صفت ہے، تب ذات کے نام کی فکر میں یا اس کے استفسار میں پرم ایشور یعنی الویت والا ایشور کہا۔ علی ھذا القیاس ان کے پاس ہر صفت کے ساتھ پرم یا مہا کا لفظ ذات کی تحقیق میں لگا ہوا ہے۔ مثلا برہم پربرہم، دیو مہادیو، شیوا پرشیوا، پربھو مہاپربھو۔ ویدوں نے وہ ہزار نام والے اللہ کی ذات کی تحقیقات میں جو بڑا بل مارا تتوم اسی کہہ دیا، یعنی وہ تو ہے، یعنی ہر انسان اپنے وجود کی طرف مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تو ہی ذات ہے جو باقی کائنات کل صفات ہے۔ اس مسئلے کو اسلام نے کہا قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دے وہ اللہ احدیت والا ہے۔ ایک جگہ اس ذات کی تحقیقات میں ویدوں نے یہ کہا اہم برہماسمی، یعنی میں برہم ہوں۔ برہم خالق یا رحمان کو کہتے ہیں۔ اس حقیقت کو اسلام نے ذات کے نام کے ساتھ ظاہر کیا، اننی انا اللہ کہا، یعنی تحقیق میں اللہ ہوں۔ ویدوں میں اوم کا لفظ کثرت سے آتا ہے۔ برکت سمجھ کر فقراء ہند ہر منتر، ہر کلام، ہر جملے کو اوم سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ کلیم سے کلام جاری ہوا ہے، اس کا نام لینا ضروری ہے۔ فقراء ہند اوم سے اونکار نکلنے کے قائل ہیں، یعنی کلیم سے کلام نکلنے کے قائل ہیں، یعنی اوم کا عمل اونکار ہوا۔ اونکار کے معنی کلام کے ہیں، کلام کا عامل کلیم ٹھہرا، اس لحاظ سے اوم صفت کلیم ہے۔ اس صفت کے تسمیہ اوم میں کمال یہ ہے کہ اس لفظ میں ابتدائی حرف مخرج کے لحاظ سے ابتدائی ہے اور اس لفظ کا انتہائی حرف مخرج کے لحاظ سے انتہائی ہے۔ کوئی کلمہ اس دائرے سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ حرف حلقی سے شروع ہو کر حرف شفویہ پر ختم ہوتا ہے۔ کلیم کا ہر کلام اسی دائرے میں ہے، لہٰذا اوم کا لفظ قدرت کا منتخب کردہ ہے۔ وہ صفت کلیم ہے جس سے اللہ ہندوستان میں ظاہر ہوا۔ صوفیہ ہند نے اس اونکار کے 3 تقسیم کیے ہیں، وہ یہ کہ پہلا اکار، دوسرا اکار، تیسرا مکار۔ چونکہ کلام کے ساتھ صوت جرس یعنی گھنٹیاں بجنے کی آواز اور شہد کے مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے، اس لحاظ سے فقراء ہند اونکار کے ساتھ جھنکار اور گمبھیر دھونی کو لازم ملزوم گردانتے ہیں۔ جھنکار اور گمبھیر آواز کا اظہار خود بتاتا ہے کہ اوم کلیم کی صفت ہے، ذات نہیں۔ چونکہ دنیا کی کسی قوم کو ذات اللہ کا پتہ نہ لگ سکا، اس وجہ سے صوفیہ غیر مسلم جب کبھی کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں بنام آنکھ کے اوں نام ندارت، بہر نامے کے خوانی سربرارد۔ فقراء ہند کہتے ہیں بھاوینا ودیتے دیوا ید بھوم تد بھوتی، دیو اندازے سے ملتا ہے، اس کے نام کا جس طرح اندازہ لگا کر پکارو اسی اندازے سے وہ جواب دیتا ہے۔ ہیڈنگ وجہ تسمیہ۔ اس کتاب کا نام جامع البحرین اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس کتاب میں تصوف ہند کو تصوف اسلام سے تطبیق دی گئی ہے، اور اس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے ان دونوں کو ملانے والا وجود کون ہے۔ وہ وحدت الوجود جو تمام دنیا کے بحروں کو ملانے آیا وہ کون ہے؟ فقراء ہند جلال اور جمال کے دریاؤں کو ملانے والی ذات کو سنگمنات کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان جلال اور ہندو جمال ہیں، ان دونوں کو ملانے والے سنگمنات یعنی سردار مجمع البحرین، یعنی ہندو مسلمانوں کو ملانے والی کتاب کا نام جامع البحرین رکھنا موضوع سمجھ کر اس کتاب کا نام جامع البحرین رکھ دیا گیا ہے۔ یا یہ کہو کہ اس کتاب میں اس ذات وحدت الوجود جہاں ان دونوں کا ملاپ ہو سکتا ہے وہ جامع ہندو مسلم ہے، اور اس ذات کا پتہ یہ کتاب دیتی ہے، اس لحاظ سے اس کتاب کا نام جامع البحرین ہے۔ سنسکرت میں سنگمنات اور انگریزی میں اس کا نام ہندو مسلم یونائٹر ہے، اور اس کتاب میں
یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ذات میں تکمیل ہوا کرتی ہے اور وحدت بھی اسی سے میسر ہو سکتی ہے۔ اسی وحدت کے وسیلے سے ہی دنیا میں امن و سلامتی قائم ہو سکتی ہے۔ دو یا دو سے زیادہ متفرق تعین والے موجودات میں وحدت قائم کرنے کے لیے جب تک وہ ذات سے موجود نہ ہو، جب تک اس کا ظہور نہ ہو، اتحاد قائم ہو نہیں سکتا۔ جب تک آدم جامع جمی مخلوقات کا وجود ظہور میں نہیں آیا، مخلوقات کی وحدت قائم نہ ہو سکی۔ جب تک نفس مطمئنہ جو 84 لاکھ نفسوں کا تصفیہ کرنے والا وجود ظہور میں نہیں آیا، تب تک نفسوں کی وحدت قائم نہیں ہو سکی۔ جب تک ابو الارواح جو روحوں کی وحدت قائم کرنے والا وجود ظہور میں نہیں آیا، یہ 9 لاکھ مقامات میں سیر کرنے والے ارواح کی وحدت قائم نہیں ہو سکی۔ چونکہ یہ مقام وحدت ارواح ہی تخلیق انسان کی غرض کو پوری کرنے والی ہے، اس وجہ سے کسی مقام میں بنی نوع انسان کی وحدت قائم نہیں ہو سکتی۔ عالم ناسوت یعنی عالم شہود والی وحدت حیوانی وحدت ہے، یعنی بادشاہ، قوم، وطن، اور عالم ملکوت یعنی عالم امثال والی وحدت اخلاقی وحدت ہے، یعنی اچھے خیالات، اچھے کام، اچھے الفاظ۔ یہ دو قسم کی وحدتیں چونکہ تخلیق انسان کی غرض کی تکمیل نہیں کر سکتی، اس وجہ سے یہاں بنی نوع انسان کی وحدت قائم نہیں ہو سکتی۔ عالم جبروت یعنی عالم ارواح کی وحدت چونکہ اس وحدت پر تخلیق انسان کی غرض کا دار و مدار ہے، اسی مقام میں انسانوں کی وحدت قائم ہو سکتی ہے۔ اس نقطے کو مد نظر رکھ کر فقیر نے اس کتاب میں ہندو مسلم میں اتحاد پیدا کرنے کی غرض سے ان دونوں قوموں کے علم روحانیات کی اصطلاحوں میں تطبیق دے کر یہ ظاہر کیا ہے کہ ان دونوں قوموں کے اصطلاحات تصوف معنی کے لحاظ سے ایک ہیں، صرف زبان کا فرق ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ ان دونوں روحانیات یا تصوف کے بحروں کو ملانے والا ذات وحدت الوجود ابو الارواح ہے۔ وہ غیب و شہادت میں، ظاہر و باطن میں، عدم و موجود میں، ماضی، حال اور استقبال میں، وجود عنصری اور وجود روحانی میں ہر وقت سیر کرنے والا جسم لطیف حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو فقراء ہند غیبی درشن تصوری عالم میں بشارتوں کی بنا پر ایشور اوتار، جگت گرو، کلکی اوتار، سنگم ناتھ کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ فقیر یہ خدمت اللہ کے نظر کر کے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو مقلب القلوب ہے، تو ہادی برحق ہے، تو جامع الناس ہے، اپنے ان صفتوں کی برکت سے اقوام عالم کے غفلت کے پردوں کو اٹھا۔ اب وقت ہے اقوام عالم کے ملنے کا، تو اپنے جامع الناس کی صفت کو روب عمل لا۔ تیرا وعدہ سچا ہے، تجھ سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ وما توفیقی الا باللہ العزیز الحکیم۔ فقط صدیق دیندار چند بسویشور، المرحوم غرہ، سفر المظفر 1361 ہجری۔